لو ان فرسٹ سائٹ، محبت پہلی نظر میں، یہ اتنا اسٹرانگ اور دلچسپ موضوع ہے کہ دنیا بھر کی فلم انڈسٹری اس فلسفے پہ یقین رکھتے ہوئے فلم بناتی ہے، اور یوتھ ٹین ایج نوجوانوں کے لیے یہ موضوع خاص دلچسپی کا باعث ہے۔ اگلے چند منٹ میں آپ کو یہ واضح کروں گا کہ یہ در حقیقت لو ان فرسٹ سائٹ نہیں ہے، بلکہ لسٹ ان فرسٹ سائٹ ہے، جس میں کوئی شک نہیں کہ مخالف جنس کے لیے کشش ایک فطری جذبہ ہے۔ یہ نباتات میں بھی ہے، درختوں پودوں میں، حیوانات میں بھی ہے، انسانوں میں، اور یہ قدرتی طور پہ جذبہ اس لیے ہے کہ نسل کی بقا ہو سکے، نسل کی ترویج ہو سکے، اور نباتات میں، حیوانات میں اور انسانوں میں اس کے اظہار کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ انسانوں میں یہ جو فطری جذبہ ہے مخالف جنس کی کشش، اس کے 4 سٹیجز ہیں۔ اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو اس کے 4 مراحل بنیں گے۔ پہلا مرحلہ ویژول کانٹیکٹ، پہلی نظر۔ وہ جو جملہ کہا تھا، میں نے اس کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا، تو بیسیکلی یہ وہ نیچرل اٹریکشن ہے جو پیدا ہوتی ہے مخالف جنس کو دیکھتے وقت۔ اس سے اگلا مرحلہ کہ انسان اپنے اوپر اس کیفیت کو طاری کر لے کہ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے اس کا خیال، اس کی طرف دھیان۔ تیسرا مرحلہ کلوز کانٹیکٹ، انسان چاہتا ہے کہ اس سے بات کرے، اس سے ملے، اس کا قرب حاصل ہو۔ اور چوتھا منطقی مرحلہ وہ ہے فزیکل کانٹیکٹ، ملاپ۔ یہ 4 فطری مراحل ہیں اس قدرتی کیفیت کی تکمیل کے لیے انسانوں میں۔ اب کسی بھی مرحلے کے اوپر اگر رکاوٹ پیدا ہو تو ایک بے چینی کی، ایک ہیجان کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور غلطی سے لوگ اس ہیجانی بے چینی کی کیفیت کو محبت کا نام دیتے ہیں، جبکہ محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ محبت کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کا تعلق پہلے سے استوار ہو، پہلے سے اسٹیبلشڈ ہو، اور انٹریکشن چل رہا ہو۔ 2 اچھے دوستوں کے درمیان محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت، اساتذہ سے محبت، ایکس وائی زیڈ۔ تو ان تمام تعلقات میں پہلے آپ کا تعلق برقرار ہوگا، اس کے بعد معاملات خوش اسلوبی سے چلیں گے تو پھر محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ محبت کے تقاضے کی شرط ہے، جبکہ یہ فطری تقاضا ہے جس میں ابھی محبت کا سلسلہ پیدا نہیں ہوا، کیونکہ تعلق ابھی برقرار نہیں ہوا۔ ملاپ کے بعد تعلق استوار ہوگا اور پھر مرحلہ آئے گا محبت کا۔ اور یہ
کسی مرحلے 4 مراحل میں کسی مرحلے کے اوپر جو ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات لوگوں میں یہ اس حد تک بڑھ بھی جاتی ہے کہ وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو لوگ خودکشی تک بھی کر لیتے ہیں۔ اسلام نے اس حوالے سے بڑی اچھی رہنمائی فراہم کی کہ بجائے اس کے کہ آپ اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بھٹکتے پھریں، ادھر ادھر دیکھتے پھریں، بنیادی جو رہنمائی فراہم کرتا ہے اسلام اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی حلقہ احباب میں اس کا چناؤ کرنے کی کوشش کریں، اپنے قریبی حلقہ احباب میں جن سے آپ کے تعلقات پہلے سے استوار ہیں ان کے درمیان تلاش کریں۔ دوسری رہنمائی اسلام اس حوالے سے یہ فراہم کرتا ہے وہ جس کو محاورتاً کہتے ہیں نپ دا ایول ان دی بٹ، برائی کو پہلے ہی مرحلے میں دبا دو، کہ ویژول کانٹیکٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، کہ اگر آپ مخالف جنس کو دیکھیں سر راہ یا محفل میں تو نظریں جھکا لیں تاکہ بعد کی ہیجانی کیفیت اور پریشانی لاحق نہ ہو۔ اس کے علاوہ مزید احتیاط یہ برتنے کا مشورہ دیتا ہے صنف نازک کو کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے تاکہ صنف قوی طاقت کے بل بوتے پر اس پر قابو پانے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ مختصر سا ایک تبصرہ تھا لو ان فرسٹ سائٹ، جو محض دھوکے والا جملہ ہے اس پر۔ بہت شکریہ۔